اس ہفتے کی مناسبات میں سے اہم ترین مناسبت اور واحد ترین مناسبت کہ جو آج کے دن کی مناسبت ہے، اور اس مناسبت کی ہماری ذات سے اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر ہم اپنے یہ حدیث ہے بارہا ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یقیناً آپ کے زبان پہ بھی رواں ہوگی یہ حدیث کی، اگر ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ موت جاہلیت کی موت ہے۔ لہذا اگر انسان اپنے آپ کو جہالت سے نکالنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کسی بھی لائن میں اس نے گریجویشن کیا ہو، پوسٹ گریجویشن کیا ہو، ڈاکٹریٹ کی ہو، سب کچھ کیا، اگرچہ عجیب دستور زمانہ ہے کہ اس علم کو ہی معیار سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی علم اب معیار نہیں رہ گیا۔ معرفت امام، جس کے پاس کسی بھی سبجیکٹ میں، کسی بھی لائن میں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن یا ڈاکٹریٹ ہے تو وہ آ کے اسلام میں بھی بول سکتا ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا؟ اسلام، آپ دیکھیے دنیا کا اصول کیا ہے، اگر خدا نخواستہ خدا سب کو سلامت رکھے کسی کی آنکھ خراب ہوگی تو وہ ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، پڑھا لکھا تو وہ بھی ہے نا، میڈیکل سائنس ہی پڑھی ہے اس نے، کچھ اور نہیں پڑھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم بہت اچھے ڈاکٹر کو جانتے ہیں، بڑا ماہر ہے، اچھی اچھی ہڈیوں کو اس نے جوڑا ہے، آپ بھی اپنی آنکھ دکھا دیجئے، ہنس رہے ہیں نا؟ لیکن نہیں، اسلام میں یہ ہوتا ہے۔ اسلام اتنا مظلوم دین ہے کہ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا پروفیسر کچھ بھی نہیں بھی ہے، کچھ بھی تب بھی، حتیٰ کہ اپنی جہالت کا اقرار ہے تب بھی ہر آدمی آ کے اسلام میں ضرور بول دیتا ہے، ہر آدمی اپنی ٹانگ اڑائے ہوئے۔ آپ کو خود ابھی اسلام لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی اچھے عالم کو ڈھونڈ کے کہ جو آپ کو بتا سکے، سمجھا سکے، آپ اس سے خود اسلام کو سیکھیے، سمجھیے، آپ اسلام دینے کی کوشش نہ کیجیے۔ کل رات بھی اس ٹائپ کی گفتگو نکلی تھی اور ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ خود ایک ظلم ہے، یہ خود ایک ظلم ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی کالج میں ایسا ہوا ہو کہ آج مثلا کیمسٹری کا پروفیسر یا لیکچرر نہیں آیا تو ہسٹری والے سے کہا جائے کہ آپ اس کا پیریڈ لے لیجئے؟ کبھی ہوا؟ جس دن ہو جائے کہ اسٹوڈنٹس کالج چھوڑ دیں گے، بدنامی ہو جائے گی، میڈیا کو ایک نیا ٹاپک مل جائے گا، ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں ہر آدمی اتنا بڑا عالم ہے کہ جس کو بھی 4 لفظ معلوم ہو گئے وہ اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا ہے کہ ہم بول سکتے نہیں۔ عزیزان محترم، معیار علم سب سے پہلے یہی ہے کہ انسان اسلام کے اس بنیادی علم کو پہچانے اور اپنے وقت کے امام کو پہچانے۔ لاکھ آپ کے پاس بڑے بڑے سرٹیفکیٹس ہوں، وہ سارے سرٹیفکیٹ آپ کے ساتھ اپنی جگہ پہ ہیں، اگر اس کو علمی شکل دینی ہے رسول کی نگاہ میں تو اپنے وقت کے امام کو پہچاننا پڑے گا۔ اور جاننے اور پہچاننے میں فرق ہے۔ جانتے سبھی ہیں کہ ہمارے امام مثلا فلاں ہیں، نام بھی سب جانتے ہیں، لقب بھی جانتے ہیں، پردہ غیب میں گئے ہیں، کب گئے ہیں، غیبت صغریٰ کب تک تھی اور غیبت کبریٰ کب تک ہے۔ یہ ساری چیزیں کہ جس علم کا نام انسان کے، جس علم کا تعلق انسان کے حافظے سے ہے یہ الگ چیز ہے، معرفت امام الگ چیز ہے۔ ان دونوں کے درمیان ویسے ہی فرق ہے جو فرق حافظ قرآن اور عالم قرآن کے درمیان میں ہے۔ حافظ قرآن بن جانا نسبتاً بہت آسان ہے، لیکن مفسر قرآن اور عالم قرآن بننا بہت مشکل ہے۔ امام کے متعلق 4 باتوں کو حفظ کر لینا یہ الگ بات ہے، امام کو پہچاننا یہ الگ بات ہے۔ مزاج امامت کو پہچاننا چاہیے، کردار امامت کو پہچاننا چاہیے۔ آئیے کل رات کی جو گفتگو تھی ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، اس لیے کہ گفتگو بیچ میں رہ گئی تھی۔ غیبت صغریٰ کے بعد غیبت کبریٰ آنے میں انسان کی ذمہ داریوں میں تبدیلی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات بدلے، اور جب حالات بدلے ہیں تو انسان کی ذمہ داری بدلی۔ 2 پوائنٹ ہم نے کل پیش کیے تھے، تیسرا پوائنٹ اس ٹائم، اور تقریباً گفتگو ایسی ہے کہ جو اگر کل رات میں کوئی نہ رہا ہو تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس زمانے میں مومنین کو مشکلات کے ساتھ زیادہ دوچار ہونا پڑے گا۔ مومنین کے لیے نسبتاً مشکلات اس زمانے میں زیادہ ہیں۔ بقیہ ائمہ کے زمانے کے بنسبت اس زمانے میں مومنین کے لیے مشکلات اور دشواریاں اور پریشانیاں
زیادہ ہیں، لہٰذا مومنین کو ان مشکلات سے نپٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ خوب مشکلات کیسی مشکلات ہیں؟ آئیے ان مشکلات میں سے بعنوان مثال ہم کچھ مشکلات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کی حق اور ایمان کو پہچاننے میں مشکل، واقعی مشکل ہے، مکتب فکر بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ایک عام مسلمان کے لیے ایک صحیح راستے کو پہچاننا بہرحال مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ تھوڑا سا انسان غور و فکر کرے تو آرام سے پہچان لے گا۔ ہاں، جب تک انسان اپنے ایک دائرے میں محدود ہے کہ نہیں جو ہم جانتے ہیں یہی صحیح ہے، باقی جو ہے غلط ہے، جب تک انسان اس فکر میں مبتلا ہے یہی اس کی سب سے بڑی جہالت ہے، اسی نے علم کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ مثال آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض اوقات جب یہ گھوڑے، ان کی گاڑی جو اکا ہوتا ہے، یہاں بھی دیکھا ہوگا بعض جگہوں پہ، جب یہ گھوڑے اس میں لگائے جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ایک چیز لگا دی جاتی ہے کہ یہ ادھر ادھر نہ دیکھنے پائے، جہاں گھوڑا ہانکنے والا دکھانا چاہتا ہے بس وہیں دیکھیں وہ۔ اگر یہ پردہ مومنین کی آنکھ میں لگ جائے تو مومنین کا فکر و شعور ختم ہو جائے گا کہ وہ صرف ایک ہی راستے کو دیکھیں، باقی راستوں کو نہ دیکھیں۔ نہیں عزیزان محترم، انسان کی آنکھوں کو کھلا ہونا چاہیے، وہ سب کو دیکھے اور سب کو دیکھنے میں سے صحیح چیز کا انتخاب کر لے۔ اتنا شعور تو سبزی کی دکان پہ بھی ہوتا ہے کہ پورے ڈھیر میں سے صحیح پیس نکالنا ہوتا ہے۔ کبھی اگر وہ کہہ دے کہ نہیں یہی ایک ہے اسی کو لینا ہوگا تو آپ تیار بھی نہیں ہوگا، ہمیں کیا معلوم، تم چار دکھاؤ دو پہلے، ہم دیکھیں ان میں سے جو اچھا ہوگا وہ لیں گے۔ لہٰذا اس فکر اور شعور میں انسان کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ سارے مسائل اس کی نگاہ کے سامنے ہوں، ان میں سے صحیح کا انتخاب کر سکے۔ جب انسان اس مقام پہ ہوگا تو صحیح کو پہچان بھی سکے گا، حاصل بھی کر سکے گا اور صحیح راستے پہ چل بھی سکے گا، کوئی بہت زیادہ بڑی مشکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان نے اپنی آنکھوں میں گھوڑے والا پردہ لگا دیا تو اس کے سامنے صرف ایک راستہ ہے، اسی کو صحیح سمجھتا ہے، باقی سب غلط ہے۔ یہ جہالت ہے، اس کو علم نہیں کہتے ہیں، جہالت، اسے کٹ حجتی کہتے ہیں، اسے لکیر کا فقیر کہتے ہیں کہ ایک لکیر، اس لکیر کا فقیر یعنی اس کے علاوہ اس کے نگاہ سامنے کچھ نہیں، اسی پہ اس کو چلنا نہیں۔ حق کو تلاشنے کے لیے سب کو دیکھنا پڑے گا۔ دسترخوان پہ بھی آپ بیٹھتے ہیں تو اگر 4 طرح کے سالن سب کو چکھ کے اس میں جو اچھا آپ کو زیادہ پسند آتا ہے اس کو کھاتے، یہ ہر جگہ کا اصول ہے۔ انسان کے سامنے جو آپشن ہوتے ہیں ان میں سے انتخاب یہ انسان کا حق ہے، انسان کا حق ہے، اس حق کو نہیں چھینا جا سکتا ہے، اور ہر انسان کو اس حق کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح چیز کو حاصل کر سکے۔ پہلی مشکل۔ دوسری مشکل جو مومنین کے لیے ہے وہ سیاسی مشکلات ہے۔ اس زمانے میں مومنین سیاسی مشکلات میں دوچار ہوں گے۔ سیاسی یعنی حکومت سے متعلق مشکلات آج دیکھیں آپ، اور کہیں ہم سے صاحب سیاست سے کیا مطلب؟ نہیں، کیوں نہیں مطلب؟ اگر جناب میثم کو مطلب تھا، جناب ابو ذر کو مطلب تھا، جناب سلمان کو مطلب تھا، جناب مقداد کو مطلب تھا تو ہم کو بھی مطلب۔ اگر جناب حبیب ابن مظاہر سیاست کی بنیاد پہ کربلا کے میدان میں آ کے شہید ہو سکتے ہیں، اپنی جان دے سکتے ہیں، جناب زہرقین آ کے اپنی جان دے سکتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ ہم سے مطلب نہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں شہداء کربلا یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ خوب جا کے وہاں کیا کہتے ہیں؟ ہم سے سیاست سے کوئی مطلب نہیں۔ یزید کا امام حسین کا جھگڑا جو ہے وہ سیاسی جھگڑا ہے، ہم سیاست سے الگ۔ کیوں نہیں مطلب؟ اور خاص کر کہ اس وقت مطلب ہے کہ جب سیاسی اعتبار سے اسلام پہ حملے ہوتے ہوں، کبھی حجاب پہ حملہ، کبھی قرآن پہ حملہ، کبھی رسالت کے توہین، کبھی کچھ۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ سعودیہ میں ایک شیعہ عالم دین جو آیت اللہ لیول کے ہیں، احمد، جن کا نام آیت اللہ شیخ نامر باقر، ان کے بارے میں نہیں معلوم اریسٹ کرنے کی بات غلط ہے یا اریسٹ ہو گئے ہیں اور اس کو چھپایا جا رہا ہے، لیکن اس طرح کی کچھ خبر گرم ہے۔ اور جب سے یہ نیا وزیر خارجہ احمد بن عبدالعزیز آیا ہے، اس نے سیاست میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ سیاسی فشار، سیاسی دباؤ ہے مومنین پہ، اور یہ سیاسی دباؤ کسی ملک سے محدود نہیں ہے۔ کبھی یہ مت سوچئے گا کہ یہ سیاسی دباؤ صرف سعودیہ میں محدود ہے، کبھی یہ مت سوچئے گا کہ سیاسی دباؤ صرف بحرین میں موجود ہے۔ 508 دن ہو گئے ہیں بحرین کے، یہ سب کو معلوم ہے کہ بحرین کے پیچھے امریکہ کا کھلا ہوا ہاتھ ہے۔ اس سیاسی دباؤ میں یہاں جبکہ مومنین بعنوان ایک مستضعف، ایک کمزور کے ہر جگہ سے دبائے جا رہے ہیں، ایسے میں مومنین کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا مومنین مار کھاتے رہیں؟
کوئی عقل مند نہیں کہتا. اپنے پرسنل مسائل میں ہم اس مسلک کو نہیں اختیار کرتے ہیں. کوئی آ کے ابھی کسی کو پرسنل مارے 2 ہاتھ تو میں نہیں صاحب کیسے, ہم کو حق ہے بدلہ لینے کا. لیکن جب قوم پٹتی کہ نہیں چپ بیٹھو, صبر کرنا. کا صبر, اس کا نام صبر نہیں ہے, اس کو خود غرضی کہتے ہیں, اس کو مطلب پرستی کہتے ہیں. آج قوم مشکل مبتلا ہے. آج دشمنان اسلام قوم کو دبانے کی کوشش کریں. ایسے جانے محترم, امام زمانہ کے لیے قرآن مجید نے وعدہ کیا ہے کہ یہ کمزور لوگوں کی امید ہیں, امید مستضعفین جہان ہیں. جو لوگ کمزور ہیں, جو زمانے میں تھوڑا سا کم پاور والے ہیں, ان کی امید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر طاقتور کمزور پہ ظلم کرتا ہے, اور امام چونکہ مجسمہ عدل و انصاف ہیں, لہذا عدل و انصاف کے ذریعے سے وہ کمزور کی حمایت کریں گے, ظالم کی مخالفت کریں گے. یہ کیسا امام کا چاہنے والا ہے کہ سیرت امام پہ بھی عمل نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب کہ امام کا صرف نام لیوا ہے. نام لے لینے سے خالی امام کی معرفت اور امام کے ظہور کی تیاری نہیں ہو جاتی ہے, بلکہ امام کے ساتھ چلنے کے لیے ہم کو وہ کردار اپنانا پڑے گا جو امام کا کردار ہے. بس آخری پوائنٹ, امام سے متعلق جو ان کے معرفت کے گوشے ہیں, ان کے درمیان شبہات, شکوک پیدا ہوں گے لوگوں میں. چونکہ آج کا دن امام سے متعلق دن ہے, اگر 4 باتیں امام سے متعلق نہ ہو, بالخصوص ہمارے لیے بہت اہمیت کے دن ہے, ہمارے وقت کے امام ہے, پہچاننا ہے. وہ شبہات, وہ شکوک لوگوں میں پیدا ہوں گے, اور اگر لوگ سادہ لو ہوں گے, سادہ لو مطلب سمجھتے ہیں, بہت سادے لوگ جن کو کچھ نہیں معلوم, کسی نے کچھ بھی کہہ دیا مان لیا, ہوتے نا ایسے سماج میں لوگ, معاشرے میں سادہ لو لوگ ہوں گے جن کے پاس اپنا شعور نہیں ہوگا, کچھ دیکھنے اور سمجھنے کی طاقت نہیں ہوگی, وہ ان شکوک میں, ان شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے, اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن اگر انسان میں ذرا سا بھی فکر و شعور ہوگا تو انسان ان شکوک کو, جو اسلام کے بیسک رولز ہیں, اس کی بنیاد پہ دیکھ کے حق کو ڈھونڈ لے گا. سوال یہ ہوتا ہے کہ اب بیسک رول معلوم کس کو ہے؟ اگر ہر چیز کا عالم ہم اپنے کو ہی سمجھے تو فیصلہ ہونا تو مشکل کیا ناممکن. ہم کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, پھر وہی بات ہم مثال دیں گے ڈاکٹر کی. اگر خدا نخواستہ کسی انسان کو 4 بیماریاں ہیں اور چاروں الگ الگ ہیں, تو ہر ایک کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے. ہڈی کے لیے اس کے, اور آنکھ کے لیے اس کے, ہارٹ کے لیے اس کے, الگ الگ کے پاس جاتا ہے کہ نہیں. ایک ہی ڈاکٹر کے پاس نہیں کہ ہڈی والے کے پاس گئے تو اسی سے باقی سارے علاج بھی کروا لیں. دنیا کا اصول ہے. لہذا ہم کو بھی جن چیزوں کو معلوم کرنا ہے جو اس کے جاننے والے ہیں, ہم ان سے پوچھیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جس چیز کو تم نہیں جانتے اس کو جاننے والوں سے پوچھو. ٹھیک ہے, وہ تفسیر کے منزل میں جا کے اہل ذکر سے مراد کون لوگ ہیں اور تفصیلی گفتگو ہے. لیکن ایک رول ہے, یہ اصول ہے دنیا کا کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا ہے وہ اس کے جاننے والے سے جا کے پوچھتا ہے. اگر انسان خود فیصلہ کرے گا تو گمراہ بھی ہو جائے گا, عقیدہ بھی بگڑ جائے گا, ایمان بھی ہاتھ سے جائے گا. لیکن اگر انسان صحیح جگہ پہ لو لگائے گا, صحیح جگہ سے توسل اختیار کرے گا, صحیح در پہ جائے گا, تو اس کو صحیح ایمان بھی ملے گا, صحیح عقیدہ بھی ملے گا, صحیح راستہ بھی ملے گا. اور وہ صحیح در صرف اہل بیت کا در ہے, اور اہل بیت نے علماء کو اپنا نائب بنایا ہے. لہذا یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں پہ انسان کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتا ہے, اپنے امام کو, اپنے وقت کے امام کو پہچان سکتا ہے. اور یہ وقت کے امام کی معرفت انسان کو جہالت سے نکال کے علم تک پہنچا دے گی.